خوش آمدید پروگرام میں ناظرین. بالآخر خان سید مسعود اور سجنہ نے طالبان کی صفوں میں فیصلہ کن درار ڈال دی اور بغاوت کا علم بلند کر دیا. پچھلے کچھ سالوں سے جاری سرد جنگ اور پھر پچھلے کچھ مہینوں سے جاری خونی جنگ نے وہ کام کر دکھایا جو ریاستی ادارے نہ کر سکے. طالبان کی اندرونی جنگ اور خلفشار کو بیرونی قوت نے ابھرنے کا موقع دیا یا پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا یا پھر طالبان خود سر ہو گئے اور آپس میں بھیڑ پڑے. یہ طالبان کی اندرونی جنگ کا نتیجہ یا پھر مسعود قبیلے کی اندرونی لڑائی ہے، کیونکہ طالبان کے دونوں گروپس جن کے درمیان خونی جنگ جاری ہے دونوں کی قیادت مسعود کر رہے ہیں. خان سید سجنہ جو ولی الرحمان مسعود گروپ کی قیادت کرتے ہیں اور شہریار مسعود حکیم اللہ مسعود گروپ کی قیادت کرتے ہیں. ہمیں طالبان کی آپس کی لڑائی کو کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے یا پھر فاتح گروپ فتح یاب ہونے کے بعد اپنی تمام تر توجہ اور قوت ایک مرتبہ پھر ہم پر مرکوز کر دے گا؟ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر طالبان کے اندرونی اختلافات کو ریاستی اداروں نے ہوا دی ہے تو کیا اس اندرونی جنگ کے خاتمے پہ فاتح گروپ اپنا غصہ ان قوتوں پہ نکالے گا جن کو وہ اپنی اندرونی خلفشار کی وجہ سمجھیں گے؟ اس کے علاوہ چونکہ دونوں گروپس کی قیادت مسعود کر رہے ہیں، آج ہم بات کریں گے کہ مسعود قبیلے کی تاریخ کیا رہی ہے، برطانوی راج کے سامنے ڈٹ جانا، افغانستان میں بیرونی جارحیت کے خلاف افغان راج کی مدد کو پہنچ جانا، کیا مسعود فاٹا کے قبیلوں میں سب سے زیادہ آزادی پسند ہے اور کبھی کبھار اپنے ملک کو بھی خاطر میں نہیں لاتے. اور پھر ایک اور بات بھی ہے، مسعود کی ایک اچھی خاصی تعداد اپنے آپ کو بنیادی طور پر افغان سمجھتے ہیں اور پھر مسعود کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو بنیادی طور پر پاکستانی سمجھتے ہیں. اور پھر کچھ مسعود ایسے بھی ہیں جو علاقہ بدلنے پر کبھی پاکستانی اور کبھی افغانی ہو جاتے ہیں. ان تمام پہلوؤں پہ بات کریں گے اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میرا ساتھ دیں گے سیف اللہ مسعود، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں احسان اللہ ٹیپو مسعود جو نیو یارک ٹائمز کے لیے کام کرتے ہیں. احسان اللہ ٹیپو مسعود صاحب، آپ یہ بتائیں، یہ ہنستا کھیلتا مسکراتا ایک یار باش قسم کا نوجوان جس کا نام خان سید سجنہ ہے، جو سون حلوہ بیچتا تھا ڈی آئی خان میں، یہ سون حلوہ بیچتے ہوئے اچانک یہ طالبان کی طرف کہاں چلا گیا اور آج اس نے طالبان کی مرکزی قیادت کی مت مار دی ہے؟ یہ ایکچولی 2003 سے خان سید، جو جس کو سجنہ کے نام سے جانتے ہیں، ابھی اس نے اپنا ایک نیا نام رکھا ہے خالد مسعود. تو یہ 2003 سے ان کا تھا طالبان کے ساتھ، یعنی افغانی طالبان کے ساتھ. پھر جو پاکستان میں 9/11 کے بعد طالبان یہاں پہ گروپنگ ہوئی، یہاں پہ وزیر ایریا میں شروع ہوئے طالبان. پھر جب مسعود ایریا کی طرف آئے اور وہاں پہ بیت اللہ مسعود نے لیڈ کیا مسعود علاقے کے اندر طالبان کو، تو یہ اس وقت سے تھا طالبان کے ساتھ. یعنی جو سینئر لیڈرشپ تھی حکیم بیت اللہ مسعود لیول کی یا افغانستان میں جس طرح سراج الدین حقانی ہے جو حقانی نیٹ ورک کے چیف ہیں، ان کے ساتھ ان کے 13 روابط. تو یہ پھر وہاں سے چلے گئے، یعنی وزیرستان چلے گئے، وہاں پہ شفٹ ہو گئے پرماننٹلی. ابھی جو ریسنٹلی جو کچھ ہوا ہے تو وہ یہ جو اختلافات ہیں یہ بہت شروع سے چلتے آ رہے ہیں ٹی ٹی پی کے اندر. یعنی آپ یہ شروع کو الیبوریٹ کریں گے آپ؟ شروع یعنی یہ 2004 سے، یعنی جب بیت اللہ مسعود تھے تو اس وقت بھی مسعود ایریا میں 2 اور طالبان کمانڈر تھے. ایک نور عالم مسعود جو کہ بعد میں مارا گیا، جس کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا ہے، اور ایک تھا عبداللہ مسعود. تو ان کے بھی کچھ تھے اختلافات، لیکن اس وقت یہ تھا کہ افغان طالبان کی پھر ڈائریکٹ انٹرونشن، اور حقانی نیٹ ورک کا ایک کمانڈر تھا سنگین، مولوی سنگین. تو ان کے فیصلے سے انہوں نے بیت اللہ مسعود کو اپنا ایک امیر چنا. پھر جب بیت اللہ مسعود مارے گئے ڈرون حملے میں تو اس وقت اختلافات اور بھی ابھر کے سامنے آ گئے ولی الرحمان اور حکیم اللہ کے درمیان. لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ وہ دونوں یعنی اس نہج پہ نہیں پہنچے، یہ جو اختلافات ہیں جس یہ ابھی جو ہوا ہے. پھر یہ ہوا کہ جب ولی الرحمان مسعود یعنی ڈرون حملے میں مارے گئے تو اس وقت جو طالبان شورا ہے تو اس کی 2-3 میٹنگز ہوئی جس میں انہوں نے کوشش کی کہ ہم مسعود حلقے کے لیے یعنی ولی الرحمان کی جگہ کسی اور کو لے کے آئیں. اس ڈیسیجن کے آنے سے پہلے خان سید نے خود کو مسعود حلقے کا امیر یعنی اس نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں آج کے بعد امارت کروں گا مسعود علاقے میں جو طالبان. تو وہ اتنی پوزیشن، اتنی اسٹرینتھ گین کر چکے ہوئے تھے کہ انہوں نے شہریار مسعود جیسے جو کہ ایلیٹ کلاس میں آتے ہیں مسعود ٹرائبس کی،
ان کو چیلنج کر دیا. تو مقبولیت کی وجہ کیا تھی خان سید سجنا کی؟ مقبولیت کی وجہ یہ تھی کہ خان سید شروع سے یعنی افغان طالبان کے ساتھ بھی ان کے روابط کافی اچھے ہیں، اور پاکستانی طالبان جس میں یعنی ولی الرحمان اور مسعود حلقے کے جو طالبان ہیں ان کے ساتھ یعنی ان کے روابط کافی شروع سے کافی اچھے رہے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر جس کی وجہ سے وہ کافی مقبول تھے، ابھی بھی مقبول ہیں. ابھی بھی یعنی جو ڈویژن ہوئی ہے تو اس میں مسعود طالبان کا جو سب سے بڑا اب گروپ ہے. تک کی جو تاریخ ہے اس میں سب سے زیادہ مقبول کون رہا ہے طالبان کا؟ وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ بیت اللہ مسعود کو زیادہ یعنی وہ کرتے ہیں یعنی اپنا امیر، اور اس کے بعد مقبولیت کے اس لیول پہ کوئی نہیں جا سکتا. اس کے بعد پھر وہ ڈویژن آئی کہ ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے الزامات شروع کر دیے. نہیں، بریک لینے کا وقت ہوا ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں. بریک لینے کے بعد کو کلپنگ دکھائیں گے کہ اسی ایک پروگرام میں 9 مارچ کو ایک اسی شو میں بات ہوئی تھی خان سید سجنا کے بارے میں اور ایک اور طالبان کمانڈر کے بارے میں. وہ کلپنگ دیکھی گیا اور اس کے بعد ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. طالبان کا ایک اہم کمانڈر عصمت اللہ شاہین بھٹانی ایک زمینی حملے میں مارا جاتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز عصمت اللہ شاہین کو مارنے کا دعویٰ نہیں کرتی. اگر پاکستان کی کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی نے طالبان کمانڈر کو نہیں مارا تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ عصمت اللہ شاہین کو کس نے مارا. ایک عام شخص تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ طالبان کے ایک اہم کمانڈر کو مار سکتا ہے. تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ کیا یہ تحریک طالبان پاکستان کے اندرونی اختلافات کا نتیجہ ہے؟ کیونکہ طالبان کے اندرونی خلفشار کی باتیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور اسی ضمن میں طالبان کے ایک اور اہم کمانڈر خان سید مسعود عرف سجنا کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے. کیونکہ طالبان کے حلقوں میں اور دیگر اہم حلقوں میں خان سید مسعود سجنا اور مارے گئے کمانڈر عصمت اللہ شاہین کے درمیان شدید اختلافات کی خبریں گردش میں رہی ہیں. کمانڈر عصمت اللہ شاہین بھٹانی کو کون مار سکتا ہے جبکہ ملک کی کوئی بھی سیکورٹی ایجنسیز نے ابھی تک ان کی ہلاکت کا دعویٰ نہیں کیا؟ تو پھر کیا یہ طالبان کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے ہے؟ بالکل خان صاحب، آپ کی جو انفارمیشن ہے بالکل میرے ذرائع بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ سید سجنا کا نام اس میں آتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ ندیم عباس انتقامی جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا TTP کا انچارج ہے اس کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات ہے، اور وہ آپس کی جس رفت کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے. یہ ناظرین آپ نے دیکھا کلپنگ دیکھی، یہ 9 مارچ کی کلپنگ ہے. اسی شو میں یہ بات ہوئی تھی. اس ایک وقت میں جو طالبان کے جو اندرونی اختلافات ہیں وہ بڑی مشکل سے باہر آتے تھے، اور طالبان کو اگر باہر نکالنا پڑ جائے تو وہ کتنا مشکل کام ہوگا. سیف اللہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ طالبان کی قیادت کی آپس میں یہ ایک اختلافات ہیں یا یہ مسعود ٹرائب کی آپس میں ہے؟ کیونکہ دونوں گروپس کی قیادت جو ہے مسعود کر رہے ہیں اس وقت. دیکھیں دونوں مسعود ضرور ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سجنا مسعود یا شہریار مسعود یہ نمائندگی مسعود قبیلے کی نہیں کرتے ہیں. یہ مسعود طالبان کی ضرور نمائندگی کرتے ہیں مگر مسعود قبیلے کی نہیں کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا بجا ہوگا کہ دونوں مسعود طالبان گروپس کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ جو لڑائی ہے یہ مسعود طالبان گروپس کے درمیان ہے، نہ کہ مسعود قبیلے کے درمیان. تو فرق ہے، ہمیں فرق رکھنا پڑے گا اپنی گفتگو کے. مسعود قبائل کے درمیان فرق اور مسعود طالبان کے درمیان فرق، لیکن دونوں کی فالوئنگ تو ہے نا، وہی مسعود قبائل سے نکل دی ہیں دونوں کی تحریر جو فالوئنگ ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں مسعود قبیلے کے جو بڑے ہیں یا مسعود قبیلے کے جو بڑے ہیں وہ ہم درے مسعود کا نام دیتے ہیں، یا 3 مسعود کا، جس میں بیل الزئی آ جاتا ہے، شامن خیل آ جاتا ہے اور علی زئی آ جاتا ہے. ان کے جو مشران ہیں وہ نمائندگی کرتے ہیں اپنے اپنے قبیلے کی، اپنے اپنے کلینز کی. یہ جو ہیں مسعود سجنا ہو گئے یا شہریار ہو گئے، یہ اپنے اپنے مسعود گروپس کی، بالکل بجائے آپ کی بات کہ یہ مسعود ضرور ہیں مگر یہ مسعود تو اس کا امپیکٹ نہیں مسعود قبائل پہ ٹرکل ڈاؤن نہیں کرے گا؟ اس کا امپیکٹ نہیں جائے گا؟ ٹرکل ڈاؤن تو کرے گا، کیونکہ مسعود قبیلہ اس ٹائم تو بہت بے بسی کی حالت میں ہے. ایک طرف فوج ہے، دوسری طرف طالب ہیں، دونوں کافی طاقتور ہے، اور مسعود قبیلہ ان حالات میں کافی بے بسی کا شکار ہے. تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، اس سے ایفیکٹ ہوں گے، پہلے بھی ہوتے رہے اور مزید بھی ہوں گے. مگر میرے خیال میں یہ کہنا غلط ہے کہ یہ مسعود قبیلے کی نمائندگی کرتے ہیں. مسعود قبیلہ اور ہے، مسعود طالبان اور ہیں. مسعود طالبان کی مثال لے لیجئے کہ 5 لاکھ 6 لاکھ کے قبیلے میں اگر 6000 یا 7000 طالبان ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسعود قبیلے کی نمائندگی کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہنا وجہ نہیں ہے. یہ جو طالبان کی قیادت ہے ان کی لڑائی وہاں تک رکھی جائے. تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ کیا مسعود جو سجنا ہیں اور شہریار اسٹرینتھ اگر ان کی دیکھی جائے، فورس ان کی دیکھی جائے، تو غلبہ کس کو رہا ہے یہ پچھلے 2-4 مہینے کے دوران؟ جو غلبہ ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں غلبہ کس کا رہا ہے،
کس کو زیادہ نقصان پہنچایا؟ جس طرح پہلے میں نے بات کی کہ خان سید سجنا کا جو گروپ ہے تو وہ میجورٹی میں ہے اور اسٹرینتھ بھی ان کی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو شہریار گروپ. اور یہ جو ان فائٹنگ ان کے بیچ میں چل رہی ہے یعنی دو محسود طالبان کے جو لیڈرز ہیں تو اس میں بھی یعنی شہریار کے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. اس کی کچھ سینئر کمانڈرز جس میں کشید خان کا نام لیا جا رہا ہے, جس میں ڈاکٹر بلال کا نام لیا جا رہا ہے, تو اس طرح کے لوگ تھے, یہ سینئر کمانڈر تھے تو وہ بھی مارے گئے. تو ابھی اگر آپ نمبر وائز دیکھ لیں تو اس سے جو یہ جو کمانڈر مارے گئے ہیں اس سے جو مرکزی قیادت ہے جس میں ملا فضل اللہ وغیرہ آتے ہیں اور شورا وغیرہ, ان کی اسٹرینتھ بھی ویک ہوئی ہے. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی ان کے نکلنے سے, خان سید کے نکلنے سے ٹی ٹی پی کی جو اور اسٹرینتھ نہیں, خان سید کا نکلنا ایک اور چیز ہے. خان سید کی وجہ سے جو شہریار کے کمانڈر مارے گئے ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں. نہیں وہ ایسا سچ تو نہیں ہوئی کیونکہ اس وقت سجنا بھی ٹی ٹی پی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ تھا, تو ان کے مارے جانے سے وہ تو اس طرح نارملی یعنی یہ مرکزی قیادت جو ہے وہ مساوی طور پہ تقسیم ہوئی ہے یا ایک اہم حصہ جو ہے وہ ابھی تک شہریار کے ساتھ ہے یا شہریار اس بڑے حصے کے ساتھ ہے؟ شہریار جو ہے وہ بڑے حصے کے ساتھ ہیں, یعنی وہ فضل اللہ خالد حقانی جو ہیں ان کے ہیں جو نائب امیر ہیں یہ ان کے ساتھ ہیں, اور جو سجنا تو اسی وجہ سے نکل گئے کہ ایک یعنی میں آپ کو شروع سے اگر بتاؤں خان سید سجنا جو تھے وہ بہت پرومیننٹ تھے شروع سے, یعنی وہ بیت اللہ محسود کے ٹائم سے لے کے ابھی آج تک ان کے فیوریٹ تھے, ان کے فیوریٹ تھے یعنی. اور یہ شہریار جو تھے یہ شروع میں اتنے پرومیننٹ بھی نہیں تھے اور یہ آئسولیشن میں رہ رہے تھے کہیں, لیکن جب حکیم اللہ محسود کی ڈیتھ ہوئی ہے ڈرون حملے میں تو خان سید کا جو گروپ ہے وہ یعنی بلیم لگا رہا ہے فضل اللہ پہ اور باقی جو ٹی ٹی پی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کیا خفیہ طریقے سے شہریار کو سجنا کے خلاف. تو اس ایک وقت میں یہ احسان اللہ آپ یہ بتائیں, اس ایک وقت میں قاری حسین ہے جو سنا کہ فدائین کے انچارج ہیں, وہ جو فیکٹری ہے خودکش بمبار ان کے انچارج ہیں وہ تھے, انہوں نے کوئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہا تھا کہ ذرا آپ اپنے معاملات سے پرے رہیں, آپ محسود کے درمیان اور مرکزی جو قیادت ہے طالبان کی اس میں ذرا اپنا انفلوئنس نہ ہی رکھیں تو بہتر ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکیم اللہ اور قاری حسین جو تھا وہ دور کا چچا تھا حکیم اللہ محسود کا, تو یہ جو محسود کے اندر یہ جو گروپ تھا یعنی جس کو حکیم اللہ لیڈ کر رہا تھا تو ان کا جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ساتھ ان کی اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی, لیکن جو ولی الرحمان گروپ تو ان کی انٹریکشن بھی تھی وہ یعنی اس کی ولی الرحمان محسود کبھی رہے ہیں جے یو آئی میں؟ ہاں رہے ہیں. کتنا عرصہ پہلے رہے ہیں؟ 2012 میں نے خود ان سے یہ بات پوچھی ایک انٹرویو, تو اس نے کہا کہ ہاں میں حصہ رہا ہوں. اب یہ اس نے نہیں بتایا کہ کتنے عرصے تک, لیکن وہ جے یو آئی کا حصہ رہے ہیں. تو سیف اللہ یہ بتائیں کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے, اب کہا جا رہا ہے کہ 10 جون کو یہ آپریشن ہونے والا ہے اور گل بہادر نے کہا ہے کہ یہ شمالی وزیرستان میں محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں, تو اس ایک وقت پہ اسٹریٹجی اگر دیکھی جائے تو اسٹرائک کی اسٹریٹجی بہتر ہے یا پھر اگر وہ طالبان آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس کا نتیجہ نکلنے دیں گے طالبان اپنے آپ کو مار رہے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ویک ہی کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں, دیکھیں ٹی ٹی پی کی تو کمر ٹوٹ گئی ہے. جب خان سید سجنا ان سے علیحدہ ہوا ہے, خان سید سجنا جو ریپرزینٹ کرتا ہے وہ بڑے محسود قبیلے, بڑے محسود فائٹرز جو ہیں, جو بڑا گروپ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے چلے جانے سے میرے خیال میں ٹی ٹی پی کی کمر جہاں تک وزیرستان کا تعلق ہے وہاں پہ ٹوٹ چکی ہے. فضل اللہ تو سوات کا ہے, اسی طرح ڈاکٹر محمد الحسن ڈاکٹر خالد خراسانی وہ مومند کا ہے. تو ان سب کو اگر دیکھا جائے تو ان کی کوئی اسٹرینتھ رہ نہیں جاتی ہے, سوائے شہریار کے ان کا کوئی بھی نام لیوا میرے خیال میں اس علاقے میں نہیں ہے. تو شہریار اگر نقل مکانی کر جاتے ہیں, محمد چلے جاتے ہیں, اورکزئی چلے جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, دیکھیں ہو تو وہاں پر ٹی ٹی پی کی جو اسٹرینتھ ہے وہاں پر وہ جو اسٹرینتھ پہلے تھی وہ اسی طرح اسٹرینتھ رہے گی یا وہ بھی اسٹرینتھ ویک ہو جائے گی اگر دوسری ایجنسیز میں بھی چلے جاتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں مومن میں یا باجوڑ میں تو کبھی بھی طالبان کی اتنی اسٹرینتھ نہیں رہی ہے کہ آن دیئر اون. طالبان کے اگر پرسنٹیج وائز دیکھا جائے طالبان کا کتنا جو اسٹرینتھ ہے نا وہ ساؤتھ وزیرستان میں ہے؟ بڑی اسٹرینتھ نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ہے. محسود قبیلہ ہو گیا, عثمان زئی وزیر ہو گئے, احمد زئی وزیر ہو گئے, یہ سارے ملا کر جب آپ دیکھتے ہیں, دوڑ قبیلہ ہو گیا, تو یہ سارے قبیلے جب ملا کر آپ دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اچھا احسان اللہ یہ بتائیں کہ اس وقت مرکزی قیادت ہو اپنا طالبان کی یا افغان جو طالبان ہیں وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ دونوں کا ملاپ کرا سکیں, دونوں کو کسی ٹیبل پہ بٹھا سکیں, یا بات پانی گزر چکا ہے؟ بیچ میں کوشش ہوئی تھی, خاص کر ابھی جو ان فائٹنگ یعنی ہو رہی تھی ان کے بیچ شہریار اور سجنا کے بیچ میں, تو اس وقت کافی کوشش ہوئی تھی. حقانی کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس میں کر رہے تھے. تو اب انہوں نے کیا ان کے حال پہ چھوڑ دیا کہ اب تو یہ ہاتھ سے بات نکل چکی ہے؟ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پرسوں اعظم طاری کی جو سپوکس مین ہیں اس کے سجنا گروپ کے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں انہوں نے بھی کہا
ہے کہ آپ بالکل ان سے علیحدہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ہماری بات نہیں سن رہے ہیں. یہ جو ٹی ٹی پی کی سینٹرل لیڈرشپ ہے جس کو لیڈ ملا فضل اللہ کر رہے ہیں افغانستان سے. تو ملا فضل اللہ کتنے افیکٹو ہیں؟ وہ تو اس ملک سے باہر ہیں. دیکھیں ایک تو اس علاقے کے نہیں ہے، اس علاقے کے نہیں، اور ان کا اپنا علاقہ بھی اپنے ہاتھ سے جا چکا ہے، سوات بھی ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، کیونکہ وہ کنڑ میں یا نورستان میں کہیں سٹے کرتے ہیں، تو اب تو ان کی اسٹرینتھ وہ نہیں رہی. گرینڈ اسکیم ہے اس علاقے میں، اگر اس پہ آپ نظر رکھیں، اس پہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فضل اللہ اب ایک لائبلٹی ہے طالبان کے لیے بھی. اگر نہیں، یہ طالبان کے لیے لائبلٹی امیر منتخب ہونے کے بعد بنا ہے یا امیر منتخب ہونے سے پہلے وہ لائبلٹی بن چکا ہوا تھا؟ لائبلٹی بن چکا ہوا تھا، مگر اب جب کیونکہ ایک مقصد یہ تھا کہ یہ جو بڑا ٹی ٹی پی گروپ ہے اس کے اندر سے جتنے لوگوں کو گٹ طالبان کی صف میں شامل کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا. خان سعید سجنا جب یہاں پہ آ گئے اس طرف گٹ طالبان کی، مطلب اب جب انہوں نے ٹی ٹی پی سے علیحدگی ظاہر کر دی ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت جلد ان کے اور حکومت کے درمیان بھی مذاکرات ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں اور یہ گٹ طالبان کی صف میں آ جائیں. جب یہ گٹ طالبان کی صف میں آ جائیں گے تو فضل اللہ جیسے لوگ یا شہریار جیسے لوگ، ان کا میرے خیال میں اس علاقے میں جواز یہاں پر ان کا کوئی جو روٹی پانی تھا وہ پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، ان کے فالوورز کا بھی ختم ہو جائے گا. کچھ ایسے الزامات بھی ہیں کیونکہ وہ کافی افغانستان میں رہ رہے ہیں. سیف اللہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک سے واپسی پہ آپ سے بات ہوگی کہ مسعود لشکر 1947 میں مقبوضہ کشمیر پر لشکر کشی کرتا ہے اور ایک علاقے پہ قبضہ کر لیتا ہے، لیکن اس سے آگے نہیں بڑھ پاتا. وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پاتا، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ بریک کے بعد بتائیں گے آپ کو. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید پروگرام میں. ناظرین، بریک لینے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ایک 3000 لشکر تھا ٹرائب مسعود ٹرائب کا، جو لشکر کشی کی تھی. مقبوضہ کشمیر کا علاقہ تھا بارہ مولہ، انہوں نے قبضہ کر لیا وہاں پہ جا کے. اب بارہ مولہ پہ جا کے انہوں نے 25 اکتوبر 1947 کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا بارہ مولہ پہ قبضہ ہو چکا ہوتا. 3000 مسعود تھے، مسعود ٹرائب تھا. اب ہوتا کیا ہے کہ بارہ مولہ سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ سری نگر تھا جو کیپٹل تھا مقبوضہ کشمیر کا، اور اس ایک وقت میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کا جو ہوائی اڈا تھا، ایئرپورٹ تھا، وہ غیر محفوظ تھا. اگر یہ چاہتے تو مارچ کر سکتے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہاں پہ کوئی کسی قسم کی انڈین آرمی کی پریزنس نہیں تھی اور مہاراجہ ہری سنگھ کو بھی نہیں پتا تھا. اب جنرل اکبر خان جو اس وقت میں بریگیڈیئر انچارج تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں وار فور کشمیر میں لکھتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ مسعود لشکر جو ہے یہ بارہ مولہ میں کر کیا رہا تھا. یہ 2 دن 3 دن 4 دن وہاں پہ قابض تھے، 50 کلومیٹر پہ سری نگر رہ گیا ہوا تھا. یہ انہوں نے مارچ کیوں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر. بیراز کوئی اور مورخ یہ لکھتے ہیں، کتابوں میں لکھی جا چکی ہے، یہ ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے. کچھ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ایک وقت میں یہ کچھ ایسے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے بارہ مولہ میں، جس کی وجہ سے اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ کو بالآخر خط لکھ دینا پڑا انڈین گورنمنٹ کو کہ برائے مہربانی اپنی فوج بھیجیں، یہاں کچھ بیرونی قوتیں داخل ہو چکی ہوئی ہیں. تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ لشکر کشی کا مسعود کا ایک تاریخ رہی ہے. میں نے تو ایک کشمیر کا حوالہ دیا، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ جو برٹش راج تھا، برطانوی راج تھا، ان کے اگینسٹ بھی یہ کوئی 12 13 14 15 پتہ نہیں کتنی گنتی تعداد میں یہ لڑ چکے ہیں. اور ان کی تعداد یہی ہوتی تھی 200 300، اور دوسری طرف جو فورس کھڑی ہوتی تھی 3000 کی کھڑی ہوتی تھی. لیکن کسی جگہ پہ جا کے اسٹریٹجک کیا ان کی اسٹریٹجی ویک ہوتی تھی، کیا ان کو موو نہیں کرنا آتا تھا؟ ایک سٹیج تک جاتے تھے، اس کے آگے جا ہی نہیں سکتے تھے. سری نگر سامنے پڑا ہوا. جہاں سری نگر کی جہاں تک بات ہے کشمیر کی، وہاں مسعود خود تو گئے نہیں تھے. اس وقت کی جو مسلم قیادت تھی ریکویسٹ کی تھی ان سے، اور ان کی ریکویسٹ پہ والنٹیئر ہو کر وہاں پر گئے تھے. جتنا علاقہ آج پاکستان کے پاس ہے، جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہو، یہ مرہون منت ہے انہی مسعود لشکروں کی جن کی ہم آج بات کر رہے ہیں. بارہ مولہ سے آگے کیوں نہیں جا سکے؟ تاریخ موجود ہے. تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی پاکستان کی، جس کو میرے خیال میں ایک انگریز اس وقت ہیڈ کرتا تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انکار کر دیا تھا مدد کرنے سے. اس کے انکار کی وجہ سے یہ بھی کہا تھا کہ ایئر ریڈ ہونی شروع ہو گئی تھی، کہ ایئر ریڈ کی وجہ سے مسعود جو ہے نا آگے موو نہیں کر سکے تھے. جانے کو تیار تھے. ادھر سے جب انڈین آرمی آئی تو ادھر سے جو پاکستان کی آرمی، جو حصہ آرمی کا پاکستان کے پاس آیا تھا، اس حصے نے مدد کرنے سے انکار کر دیا. ہمارے آج بھی بہت سارے شہداء ایسے ہیں جو کہ کشمیر کے پہاڑوں میں دفن ہیں. بہت سارے مسعود ایسے ہیں جن کو کشمیر کی لڑائی کی وجہ سے ہلال کشمیر ملے ہوئے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے.
تو اس میں میرے خیال میں محسود لشکر کا کوئی قصور نہیں تھا. یہ اس وقت کی جو عسکری قیادت تھی اس نے جب مدد کرنے سے انکار کیا تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں محسود اس سے آگے جا نہیں سکے جہاں تک وہ پہنچے تھے. چلیں ہم تو یہ بات ہو گئی, یہ بات کر رہے تھے کہ ملا فضل اللہ اب لائبلٹی بن چکا ہوا ہے, جو امیر ہے, امیر تحریک طالبان پاکستان, وہ ایک لائبلٹی بن چکا ہے طالبان کے لیے. بات سمجھ میں نہیں آئی سیف اللہ صاحب کی, آپ کیا کہیں گے؟ وہ اصل میں انڈورس کروں گا سیف اللہ نے جو بات کہی ہے, کیونکہ ٹی ٹی پی جو آرگنائزیشن ہے پہلے تو لوکل ان کا وہ تھا پوسچر, ابھی تو انٹرنیشنل لیول پہ وہ ان کی ایکسپینشن بھی ہوئی ہے, لوگ ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ بھی کر رہے ہیں, انہوں نے اٹیمپٹس بھی کیے یو ایس میں اٹیکس کی. اور باقی اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھ لیں جو 5-6 سال ان کی ہسٹری ہے, تو بیت اللہ مسعود جو بنے تھے تو وہ بھی یعنی ان کا جو ٹی ٹی پی کا جو گڑھ تھا وزیرستان میں تو وہ وہیں پہ موجود تھے, اور وہیں پہ وہ ایک ڈرون حملے میں مارے گئے. پھر حکیم اللہ محسود کو دیکھ لیں, وہ بھی وہیں پہ موجود تھے اور ڈرون حملے میں مارے گئے. فضل اللہ کا آپ دیکھ لیں کہ وہ افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے, ان کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے باقی جو لیڈرشپ ہے, مواصلاتی رابطہ بھی نہیں ہوتا ان کا اپنی مواصلاتی رابطے سے ہر چیز, سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ کوئی میسج کنوے نہیں ہوتا, کوئی آپریشنل ٹیکٹکس کے لیے مواصلاتی رابطے سے یعنی ایک گوریلا موومنٹ میں اس طرح تو ہے نہیں جس طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کسی کو کال کر لیں. تو ایک گوریلا موومنٹ میں آپ کو موومنٹ یعنی وہاں پہ پارٹیسپیشن ضروری ہوتی ہے, وہ جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے. اور ابھی بھی یہ جو بات سامنے آ رہی ہے جو لوکل سورسز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فضل اللہ وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, یہاں پہ قیادت کر رہا ہے, یعنی جو پریکٹیکلی ابھی کر رہا ہے وہ خالد حقانی ہے وہ کر رہا ہے, تو کوارڈینیشن تھی نہیں بیچ میں. اور یہاں شیخ خالد حقانی کی بھی اسٹرینتھ وہ نہیں ہے کہ وہ خان صاحب سجنا کو آنکھیں دکھا سکے, اس کے سامنے کھڑا ہو سکے. ان کو بھی اپروول لینا پڑتی ہے فضل اللہ سے, اور یہاں پہ یعنی اس میں نہیں کیا مطلب احسان اللہ, کیا مطلب اگر آپ کے گھر پہ چڑھائی کر دی خان صاحب سجنا نے تو اس وقت اپروول مانگ رہے ہوں گے شیخ خالد؟ نہیں, میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو محسود آپس میں لڑ پڑے, تو محسود دونوں جو فیکشن ہیں ان کی طرف سے, خاص کر سجنا فیکشن کی طرف سے ایک ریکویسٹ گئی ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے کہ آپ بیچ میں آئے اور ان کو یعنی یہ جو معاملات ہیں ان کو ختم کرائیں. تو بیچ میں ان کے جو رابطے ہو رہے تھے اس میں اتنا ٹائم لگ رہا تھا, اور یہاں پہ ڈیلی بیسس پہ درجنوں لوگ مارے جا رہے تھے. تو وہ یہ کہ ان کا ایک گوریلا موومنٹ میں لیڈر کا وہاں پہ خود ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, فزیکل پریزنس اس کی ضروری ہے. سیف اللہ آپ کیا کہیں گے کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کمیونیکیشن گیپ رہ گیا میں تھوڑا اور اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکا, تو کیا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپریشنل کمانڈر جو ہوتے ہیں بہت حد تک اپنی خود مختاری استعمال نہیں کرتے, کہ آپریشنل کمانڈر کہا ہی جاتا ہے کہ یہ علاقہ اس کے پاس ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ خان صاحب سجنا کا یہاں پر اس طرف میرے اطراف پہ بڑھ رہا ہے تو وہ اپنا ڈیفینس بھی نہیں کر سکتا, یا اس وقت امیر کی وہ ایک اپروول لینے کی سوچ رہا ہوگا؟ میں تھوڑا ایڈ کروں گا, یہ بھائی نے ٹیپو بھائی نے جو بات کی میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میں پھر گرینڈ اسکیم کی بات کروں گا. دیکھیں جو بڑی طالبان موومنٹ ہے اس کے لیے پاکستانی ریاست کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے ان کو استوار رکھنا, اچھا رکھنا, یہ بہت ضروری ہے ان کے سروائیول کے لیے. اس بڑی سکیم میں اگر آپ فضل اللہ کا رول دیکھیں تو فضل اللہ سے کچھ ایسی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں, ان پہ الزامات کی نہیں, اگین وہی بات وہی آ جائے گی, امیر منتخب ہونے سے پہلے یا امیر منتخب ہونے کے بعد؟ ہونے سے پہلے. جی ہاں, ہونے سے پہلے. طالبان نے تو خود غلطی کر دی. نہیں دیکھیں طالبان ایک تو وہ لائبلٹی والا بندہ اپنے اوپر امیر لے آئے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ طالبان نے نہیں, تحریک طالبان نے. تحریک طالبان جو ہے یہ ایک دھڑا ہے بڑی طالبان موومنٹ کا. اس میں افغان طالبان بھی آ جاتے ہیں, اس میں گل بہادر بھی آ جاتا ہے, اس میں ملا نذیر بھی آ جاتا ہے, اس طرح کے اور بہت سارے دھڑے ہیں. صرف تحریک طالبان سے یہ غلطی ہوئی, اور تحریک طالبان سے بھی اس طرح غلطی ہوئی کہ خان سید کو پہلے چوز کیا گیا تھا امیر کے طور پر, مگر حکیم اللہ محسود اور ان کے درمیان, حکیم اللہ محسود کے جو ریمننٹس تھے, ان کے جو بقایا جات تھے, ان کے اور خان سید کے درمیان جب اختلافات آئے تو اس وقت یہ مناسب سمجھا گیا کہ محسودوں کے اندر لڑائی کو روکنے سے اچھا یہ ہے کہ باہر آپ ایک لائبلٹی اپنے اوپر بٹھا لیں. باہر کے وہ بھی تو ایک جگہ آپ نے ایک جگہ ضرور یہ آپ نے جنگ بندی کر دی, کہ آپ نے پیش بندی کر دی کہ بھئی اس سے پہلے کہ محسود صاحب آپس میں لڑ پڑیں تو ایک تھرڈ پارٹی, ایک تیسرے بندے کو لے آئیں, لیکن تیسرا بندہ تو آپ کہہ رہے ہیں لائبلٹی ہے. پرومیننٹ اس وقت جو سب سے لیڈر تھا ان کے علاوہ وہ شاید فضل اللہ ہی تھا. فضل اللہ ہی تھا, بالکل وہ شاید فضل اللہ تھا. اس لیے بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹی پی سے اس وقت یہ غلطی ہوئی جب انہوں نے فضل اللہ کو بنایا. حکیم اللہ محسود پر بھی بہت سارے سنگین الزامات تھے پاکستان کی طرف سے. امید یہ رکھی جا رہی تھی کہ ان کے جانے کے بعد شاید کوئی ایسا لیڈر سامنے آئے جس کے ساتھ پاکستان بات کرنے میں ذرا آسانی ہو. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میک شفٹ ارینجمنٹ کنٹروورشل نہ ہو. یہ جو عصمت اللہ شاہین تھے بیٹے, میرے خیال میں ان کو کنٹینیو کرتے ہیں ایکٹنگ چارج بیسس پہ, آفیشینٹ انچارج نہیں, وہ بہت چھوٹے قبیلے سے تھے, اور ان کی جو اسٹرینتھ تھی خود
وہ بہت تھوڑی تھی. میرے خیال میں وہ کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہوتی, اس لیے انٹرم طور پہ تو ان کو بنا دیا گیا, مگر پھر ایک بڑا نام سوات سے امپورٹ کر کے وزیرستان میں لا کر ٹی ٹی پی کا اس کو ہیڈ مقرر کر دیا گیا. مگر کبھی بھی مطلب جب بھی فضل اللہ کہہ کہتے ہیں اپنا اس کو جب بنایا گیا تھا تو اس وقت سے یہ بات واضح تھی کہ شاید ٹی ٹی پی اس موجودہ شکل میں باقی نہ رہے. چلیں آپ کی یہاں پہ بات میں روکتا ہوں اور مجھے بریک پہ جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک سے واپسی بھی بتائیں گے شہریار مسعود کس ایک وجہ سے افغانستان چلا گیا تھا یا بھاگ گیا تھا. بریک پہ بات ہوگی. ویلکم بیک ٹو دی شو. بیت اللہ مسعود تھے امیر تحریک طالبان پاکستان کے, اور شہریار مسعود نے کہیں غلطی سے یا ایک موڈ میں تھے, سرور میں تھے, بیت اللہ مسعود کی شان میں گستاخی میں کوئی کلمات کہہ دیے ان کے پاس. اس کے بعد بیت اللہ مسعود صاحب نے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیتھ وارنٹ ایشو کر دے کہ جہاں جس حالت میں پایا جائے میرے سامنے پیش کیا جائے. اور اس کے بعد شہریار مسعود کے بعد اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اس ملک سے بھاگ جائیں, اور وہ افغانستان چلے گئے تھے. لیکن جب حکیم اللہ مسعود کا دور آیا تو کسی نے کہا کہ یہ شہریار مسعود ایک کام کا لڑکا ہے اور عمرہ سے اس کا تعلق ہے, اس کو واپس بلا لیا جائے. تو شہریار مسعود کی سلامتی سے واپسی ہو سکی. جی بتائیے اب آپ کہ اگر یہ گل بہادر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی محفوظ مقامات پہ منتقل ہو جائیں جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان سے, تو گل بہادر صاحب کے پاس ان کا اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہوگا, ان کو پتہ ہوگا کہ بھی آپریشن ہونے والا ہے. تو یہ محفوظ مقامات پہ منتقل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ گل بہادر جن کا ہمارے ساتھ پیس پیکٹ ہے وہ محفوظ مقامات میں چلے جائیں, لوکل جو پاپولیشن ہے وہ محفوظ مقامات میں چلی جائے, اور خان صاحب سجنا بھی محفوظ مقامات پہ چلے گئے, اور پھر جو ٹیکٹیکل سٹرائکس ہوں گی وہ کیا ان لوگوں پہ ہوگی جن کے اگینسٹ یہ بغاوت کا علم بلند کیا گیا. دیکھیں نارتھ وزیرستان میں کئی قسم کے گروپ ہیں جن میں فارنرز بھی ہیں, آئی جے یو ہے, آئی ایم یو ہے. میں ساؤتھ وزیرستان کی بات کر رہا ہوں, میرے خیال ساؤتھ نہیں, نارتھ کے گل بہادر صاحب نے نارتھ کے لحاظ نارتھ کے لیے گل بہادر نارتھ کے ہیں, تو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بھی نارتھ کے حوالے سے. وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ محفوظ ہو جائے, ہمارا تو ان کے ساتھ پیس پیکٹ ہے. ابھی جو سو کالڈ سرجیکل سٹرائکس جن کو آپ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے پاکستان آرمی نے اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی کہ اتنی سرجیکل ہوں جتنی وہ پاسبلی کر سکیں, مگر بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے عام لوگ, بہت سارے بے گناہ لوگ جس میں مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی ایئر ریڈز ہو سکیں یا ایون ڈرون اٹیک ہو سکیں تو وہ کم سے کم ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ دہشت گرد ہیں اور یہ ان کے ساتھ معصوم لوگ. یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ آپریشن کرنے جا رہے ہو تو ایٹ لیسٹ وہاں کے جو عوام ہیں ان کو آپ یہ اطلاع دے دیں کہ بھائی یہ علاقہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں. اچھا سیف اللہ یہ بتائیں نا آپ کہ اس ایک وقت میں آپریشن جب ہو رہا ہے تو پھر یہ مذاکرات, اگر مذاکرات کی شکل ہوتی ہے تو کیا مذاکرات کے اب جو مذاکرات کی جو شکل بنے گی, کیا ہم پاکستانی حکومت ایڈوانٹیجز پوزیشن میں چلی جائے گی کہ اب کچھ ایسے لوگ آ گئے جن سے بات ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں اب بہت ایڈوانٹیجز پوزیشن پہ ہے, کیونکہ سید سجنا کا جو گروپ ہے یہ ٹی ٹی پی کے اندر سب سے بڑا اور سب سے طاقتور گروپ تھا. ان کے علیحدہ ہونے کے بعد ٹی ٹی پی کی وہ سٹرینتھ خاص کر نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان میں ان کی طاقت جو ہے وہ بہت کم ہو چکی ہے. اور کیا احسان اللہ یہ ہو سکتا ہے خان صاحب سجنا کو گارنٹی دے دیں کہ جی مجھ سے بات کریں, باقیوں کو میں نپٹ لوں گا؟ ہاں, جس طرح سیف اللہ نے بات کی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کے پاس ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ ڈائیلاگ شروع کر لیں خان سید گروپ کے ساتھ, کیونکہ خان سید کے ساتھ اگر مذاکرات, اگر کوئی پیس ٹریٹی وہ سائن کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ وہاں پہ جو ایک ریفیوج مل رہا ہے, باقی جو نان محسود, نان وزیر, جن کے ساتھ امن معاہدہ ہونا جا رہا ہے وہ اپنی ریٹ قائم کر سکیں گے وہاں پر کہ جو باقی ماندہ حصہ ہوگا طالبان کا وہ نپٹ لیں گے خود ہی. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو ہیں یعنی نان محسود جو وہاں پہ طالبان رہ جائیں گے, جس میں یعنی محمد کے ہیں, باجوڑ کے ہیں, یا کراچی کے ہیں, یا پنجابی ہیں, تو اگر پاکستانی گورنمنٹ کوئی پیس ٹریٹی سائن کرتی ہے سجنا کے ساتھ تو وہ ان سے یہ یعنی اس ٹریٹی میں یہ چیز بھی ہو کہ جو بھی یہاں پہ وہ یعنی طالبان کے لوگ یعنی ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں کہ جو مسئلہ بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے اور یہاں سے وہ اٹیکس لانچ کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے علاقے سے نکال دیں. تو حافظ گل بہادر, خان سید سجنا اور مولوی نذیر, یہ 3 میجر گروپس ہیں وزیرستان میں, ساؤتھ میں بھی نارتھ میں بھی. یہ اگر آپس میں مل جائیں اور ان کی یعنی ہو جائے گورنمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ, تو باقی جو ہیں طالبان جو نان محسود ہیں, نان وزیر ہیں, نان داوڑ, تو وہاں پہ ان کے لیے رہنا مشکل ہو جائے گا. دوسری بات یہ کہ ابھی اگر مقابلہ تو دور کی بات ہوئی, وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا, وہاں پہ نہیں رہ سکتے, ان کا علاقہ بھی نہیں ہے اور ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہاں پہ نہیں رہ سکتے.
اور اگر گورنمنٹ نے آپریشن لانچ کر دیا تو جس طرح سیف اللہ بھائی نے بات کی کہ وہاں پہ آپ سرجیکل اسٹرائک کا جو نتیجہ نکل رہا ہے اس میں عام لوگ مر رہے ہیں، اور اگر وہاں سے عام لوگ نکل بھی جائیں سرجیکل اسٹرائکس میں، وہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ گڈ طالبان بیٹھا ہوا ہے، یہ بیڈ بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہاں پہ حقانی کے لوگ بھی ہیں وہاں پہ. مثلا آپریشن آپ کہتے ہیں کہ جب طالبان کے اندر اندرونی اختلافات ہی اس تک پہنچ گئے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو آپریشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک حصہ جو ہے جو طاقتور حصہ ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ طاقتور حصہ ہے، خان صاحب سجنا، وہ جو کمزور، جو کمر ٹوٹ گئی، آپ نے بار بار کہا تھا کمر ٹوٹ گئی. ویسے مجھے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس کو ڈائجسٹ کرنا کہ کمر ٹوٹ گئی اتنی آسانی کے ساتھ، اتنے سالوں سے ہم لگے تھے، ہم نے کمر نہیں توڑی، اور وہ کل کا لڑکا جو ہے خان صاحب سجنا، اس نے کمر توڑ دی اس کی. اب اگر وہی کمر تھا وہ بیچ میں سے نکل گیا تو میرے خیال میں کمر رہ نہیں جاتا. لیکن دوسری بات یہاں پہ اسی طرح ایک کمانڈر تھا ان کا اورکزئی میں، خالد سعید حقانی اس کا نام تھا، تو وہ بھی اورکزئی کا یعنی کافی وہاں پہ ان کی اسٹرینتھ تھی، تو وہ بھی نکل گیا تھا بیچ میں. اور یہی سیم الزامات انہوں نے لگائے تھے ٹی ٹی پی کی جو لیڈرشپ ہے. اس وقت ولی الرحمان بھی تھے، حکیم اللہ مسعود بھی تھے، لیکن بیچ میں پھر ولی الرحمان نے ایک انیشیٹو لانچ کی تھی جس کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس آ گئے ہیں. تو ابھی بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے ان کی بات چل رہی ہوگی، اعظم طارق کے ساتھ بھی، سجنا کے ساتھ بھی. نہیں، اس وقت کیا چل رہی ہوگی کہ ہماری جان بچائی جائے؟ نہیں، جان نہیں کہ آپ واپس آ جائیں، اور آپ کی جو کنسرنز ہیں وہ چیزیں وہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. وہ اسی لیے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ہم بہت کمزور ہو جائیں گے، ہم بہت ویک ہو جائیں گے. یہ تو مار رہے ہیں شریار کے لیے وہ خود کو یعنی پوری ٹی ٹی پی کو وہ یعنی اسٹیک پہ وہ نہیں رکھ سکتے، اس کو خراب یا ختم نہیں کر سکتے، صرف شریار کے لیے. تو یہاں تک شہریار مسعود کو آنے کیوں دیا گیا؟ اب اگر کہہ رہے ہیں نا کہ شہریار مسعود کی وجہ سے ہم اپنا سارا کچھ ایک پریشر گروپ وہ بنانا چاہ رہے تھے کہ خان سعید، تو وہ ان کے لیے پریشر گروپ بن گیا، تو وہ ان کے لیے مسئلہ سیز دا مومنٹ والی بات ہے. پاکستان حکومت کے لیے، پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے یہ بہت انتہائی ضروری ہے کہ وہ خان سعید کے ساتھ جلد سے جلد. سیف اللہ صاحب آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں، احسان اللہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طالبان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، ملا فضل اللہ جو ہیں وہ لائبلٹی بن گئے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. مجھے احسان اللہ آپ کا اور سیف اللہ مسعود آپ کا شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، وقت کی کمی وجہ سے بات مزید نہیں چل سکی. لیکن میرے مہمان یہ کہہ رہے تھے، جو یہ سمجھتے ہیں، دونوں مسعود ہیں اور دونوں کی ایکسپرٹیز ہے، یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب سجنا نے مرکزی قیادت طالبان کی اسٹرینتھ جو ہے اس کی کمر توڑ دی ہے. اب وہ طالبان نہیں تھے جو خان صاحب سجنا کے بغاوت کا علم انہوں نے بلند کیا تھا، اس سے پہلے تھے. اور اس ایک وقت میں ایک وہ کمزور ہیں، اور بجائے آپریشن کرنے کے اگر وہ جو فاتح گروپ ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ وہ بھی بات چیت اسی لیے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈس اون کیا ہے، بجائے اس کے مرکزی قیادت نے ڈس اون کیا ہے. خان صاحب سجنا نے طالبان کی مرکزی قیادت کو ڈس اون کیا. یہ پہلی دفعہ ہوا کہ فیکشن مرکزی قیادت کو ڈس اون کر رہا ہے. اس کے ساتھ ہی کل تک کے لیے اجازت دی ہے عبدالستار خان کو. خدا حافظ.